السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نماز کی شرطوں کے بارے میں شرطوں کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ نماز دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے عظیم اور سب سے اہم عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ لہذا نماز کے احکام و مسائل کو سیکھنا، نماز کے احکام و مسائل کا جاننا، یہ ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ وہ نماز کو اس طرح سے ادا کر سکے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ نماز کے احکام و مسائل ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ نماز کی شرطوں کے بارے میں، کہ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر نماز درست نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کی وہ شرطیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اجمالی طور پر نماز کی 9 شرطیں ہیں، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اور بعض نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ کچھ شرطیں وجوب کے لیے ہیں اور کچھ شرطیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے ہیں، لیکن اجمالی طور پر نماز کی 9 شرطیں ہیں۔ ان میں سے 3 شرطیں ایسی ہیں جو تکلیف یعنی مکلف ہونے کی شرطیں اور تمام عبادات میں وہ پائی جاتی ہیں، یا تمام عبادات میں ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، لہذا کسی کافر کو نماز کا مکلف نہیں کیا جائے گا، یا کوئی کافر نماز کا مکلف نہیں ہوگا، نہ اس پر نماز واجب ہوگی، اور اگر وہ نماز پڑھے بھی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اسلام۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، لہذا کوئی مجنوں، کوئی پاگل نماز کا مکلف نہیں ہوگا اور نہ اس پر نماز واجب ہوگی، اور اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے سن رشد کو، سن تمیز کو پہنچنا، اور اہل علم نے بیان کیا ہے کہ تمیز یا سن رشد یہ 7 سال ہے، لہذا بچہ اگر سن رشد سے پہلے نماز پڑھے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر اس کے بعد نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو۔ تو سن تمیز کو پہنچنا۔ البتہ نماز واجب ہونے کے لیے اہل علم نے لکھا ہے یا فقہاء نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ بالغ ہونا۔ تو نماز صحیح ہونے کے لیے، نماز درست ہونے کے لیے سن تمیز یعنی سن رشد کو پہنچنا، اور نماز واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا یا بلوغت کی عمر کو پہنچنا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں جو تکلیف کی یا مکلف ہونے کی شرطیں ہیں، اور جن کا تمام عبادات کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، سن تمیز یا سن رشد کو پہنچنا، یا پھر بالغ ہونا وجوب کے لیے۔ اس کے علاوہ 6 اور شرطیں ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ وہ 6 شرطیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے اور سب سے اہم شرط ہے ان 6 شرطوں میں سے وقت کا داخل ہونا، لہذا وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اس بات پر تمام علماء اور فقہاء کا اجماع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اور نماز کے اوقات کا ذکر اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور تفصیلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی شرط ہے ان 6 شرطوں میں سے جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ہیں، کہ وقت کا داخل ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے ان 6 شرطوں میں سے؟ دوسری شرط ہے ستر پوشی، لہذا اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھپائے ہوئے بغیر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت لباس پہنا کرو، اور اگر کوئی شخص بغیر لباس کے ننگا نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہوگی، فاسد ہوگی، اگر وہ اس بات پر قادر ہے، اور اس پر تمام اہل علم کا اور تمام اہل فقہ کا اجماع ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ اور
مرد کی شرمگاہ کے تعلق سے جیسا کہ فقہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، اور عورت کی شرمگاہ سے متعلق جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نماز کی حالت میں عورت کا پورا بدن اور عورت کا پورا جسم شرمگاہ سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے، پاؤں کے بارے میں اہل علم کے درمیان یا پاؤں کے ظاہر ہونے کے بارے میں یا کھلنے کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے ستر پوشی۔ تیسری شرط ہے حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا۔ حدث اکبر کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو، اور حدث اصغر جس کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے، اور دونوں کا بدل تیمم ہے۔ تو حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھ لے کہ وہ حدث اکبر یا حدث اصغر میں سے کسی چیز میں مبتلا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ جب کسی کو حدث لاحق ہو جائے تم میں سے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو حدث اصغر ہے تو وضو کرنا ہے، حدث اکبر ہے تو پھر اسے غسل کرنا ہے، جیسے کہ جنابت یا احتلام وغیرہ۔ چوتھی شرط ہے نجاست کا زائل کرنا یا نجاست اور گندگی سے پاک ہونا۔ اگر کوئی شخص نجاست ہوتے ہوئے اس کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر یا اس کی جگہ پر نجاست ہوتے ہوئے نماز پڑھ لے اور اسے اس کا علم ہے اور اسے یاد بھی ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور 3 جگہوں کا پاک ہونا نجاست اور گندگی سے ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور اسی طرح سے اس جگہ کا جس جگہ میں وہ نماز پڑھا اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے نجاست یا گندگی سے پاک ہونا یا نجاست اور گندگی کا زائل کرنا، کپڑے سے، بدن سے اور جگہ سے جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ 5ویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا۔ لہذا اگر کوئی شخص فرض نماز بغیر قبلہ رخ ہوئے پڑھ لے اور وہ اس بات پر قادر بھی ہے، یعنی قبلہ رخ ہونے پر قادر بھی ہے، تو اس کی نماز باطل ہوگی، اور اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، قبلہ رخ ہو اور پھر اللہ اکبر کہو۔ صحیح بخاری کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ تو قبلہ رخ ہونا میرے دوستو یہ 5ویں شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے، اور اگر کوئی شخص بغیر قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھ لے اور اس بات پر قادر ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ نفل نماز اگر کوئی سواری پہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے۔ 6ٹھی شرط کیا ہے؟ 6ٹھی شرط ہے نیت۔ 6ٹھی شرط ہے نیت۔ لہذا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہوگی، اور نیت کا مقام دل ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، لہذا دل میں نیت کرنا یہ نماز کے شرطوں میں سے 6ٹھی شرط ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال صالحہ کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر نیت کے کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں، اور اجمالی طور پر جیسا کہ میں نے بتایا ٹوٹل 9 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، سن رشد کو پہنچنا یا بالغ ہونا، اور حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا، نجاست کا زائل کرنا، ستر پوشی، وقت کا داخل ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نیت کا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرطوں کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔